اب اگلی آیت جو ہے نا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257، وہ بھی بہت کریٹیکل آیت ہے، جس میں بتایا جائے گا کہ اللہ کا ولی کون ہے۔ ایک تو وہ ولی ہے جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، یعنی جس کے سب سے زیادہ کپڑے اترے ہوئے ہوں گے وہ اتنا بڑا ولی ہوگا، جنہوں کہتے ہیں الف ننگا ہوئے گا تو سب تو بڑا ولی ہوئے گا۔ ایک وہ ولی کا کانسیپٹ ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور سچے دل کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گیا، وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں نا جی، وہ ہمیں کیا پتا کون ولی ہے کون نہیں ولی ہے، اور ایک طرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف اپنے بابوں کو ولی بھی ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، ہم جن لوگوں کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں نا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ ہمارا حسن ظن ہے۔ مثلا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ اور اہل بیت اللہ کے اولیاء میں سے جو مرتے دم تک ایمان پر قائم رہے، یہ شرط ہے اس میں۔ اس کے بعد صحیح العقیدہ تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ میں سے، تبع تابعین کے بعد امام بخاری امام مسلم آ جاتے ہیں، ان کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، تو ہم ان کو رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں۔ اس اعتبار سے تو اولیاء اللہ ہیں یہ کہ صحیح العقیدہ ہیں۔ ایک وہ جو ولی قطب غوث کی یہ ٹرمنالوجی جو تصوف میں بنائی ہوئی ہے، اس اعتبار سے بھی یہ اولیاء اللہ ہیں، ان کے نزدیک بھی۔ ہمارے نزدیک تو سارے کلمہ گوئی اولیاء اللہ ہیں، اور اس کی دلیل یہ آیت آ رہی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، جو بھی ایمان لے آئے اللہ اس کا ولی ہے، مطلب دوست۔ جب اللہ دوست ہو گیا تو وہ بھی اللہ کا دوست ہے۔ جس کو اللہ اپنا دوست بنا لے وہ یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں۔ باقی یہ کہنا کہ وہ ولی کامل ہے یا نہیں ہے، وہ کامل والے الفاظ چھوڑے، وہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے۔ وہ تو پھر ہم مولا علی کے بارے میں ہی کہیں گے، بخاری و مسلم میں حدیث ہے، کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے صبح مولا علی کو بلایا، ان کو آشوب چشم تھا، اپنی مبارک لعاب تھوک مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا، شفا ہوئی، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھ کے کافروں کی طرف روانہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے شفا دی۔ تو یہ تو بہت بڑا ٹائٹل ہے کہ زندگی میں کسی کو بتا دیا جائے کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرتے ہیں، تو بہت اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ باقی عام تمام اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، اور آپ کسی بھی کلمہ گو اہل قبلہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس اعتبار سے یہ اللہ کا ولی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ایمان لے آیا، اللہ کا دوست بن گیا۔ اب دوست ظاہر ہے دوست میں کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں، سارے دوست تو ایسے نہیں ہوتے ہیں جو پرفیکٹ ہوں، لیکن ایک ڈیٹم لیول کے اوپر وہ اللہ سے دوستی گانٹھے ہوئے ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہوئے ہیں، اور جو اللہ رسول پہ ایمان نہیں لاتا وہ شیطان کا ولی ہے۔ دنیا میں دو ہی اولیاء ہیں، یا اللہ کا ولی ہوگا یا شیطان کا ولی، تیسرا کوئی نہیں ہوگا۔ اب مجھے بتائیں کتنا ظلم ہے کہ اگر آپ کسی اہل قبلہ اہل کلمہ مسلمان کو یہ کہہ دیں کہ یہ اللہ کا ولی نہیں ہے، تو پھر شیطان کا ولی ہوگا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں، یہ ولی کہنے سے مراد میری یہ ہے کہ ولی کامل نہیں ہے، یہ گناہگار بھی ہو سکتا ہے، ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہے یا نہیں ہے، تو سر وہ تو ہمیں پھر کسی کے بارے میں بھی نہیں پتا، سوائے جن کے لیے کوئی سند نازل ہوئی ہے۔ ہم جن کو بڑے وثوق کے ساتھ بھی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کو، ان کے بارے میں بھی ہم کلیم تو کوئی نہیں کر سکتے، اگرچہ ہمارے یعنی حسن ظن ہے اور ان کی خدمات ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ اللہ کے اولیاء ہیں جن کی یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، تو آڈے تو پھر بھی میں ڈکلیئر نہیں کرنا، میں اینا دی گل کر رہا ہوں، تو آڈے انتظار ہی نہیں رہا، یعنی جن کو میں کلیم کیے ہوئے ہوں، اور جن کو میں کلیم کیے ہوئے ہوں وہ واقعی اس اعتبار سے اولیاء اللہ ہیں کہ ان کو آپ بھی مانتے ہیں، ان کا کون انکار کر سکتا ہے۔ تو باقی کوئی بھی ایک جو مسلمان ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہہ سکتا ہے۔ میں نے بھی کئی ویڈیوز میں کہہ دیے ان علماء سو کے بارے میں جنہوں نے میرے خلاف جھوٹے پراپوگنڈے کیے، تو میں نے کہا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف، تو اللہ نے دنیا میں انہیں ذلیل کیا ہے، تو کہتے ہیں اس نے دعوی ولایت کر دیا ہے۔
وہ میں دعوی ولایت تو اپنے مخالفین کے لیے بھی کرنے کے لیے تیار ہوں اگر ان کا عقیدہ صحیح ہو تو، کیونکہ جو اہل ایمان ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو باقی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جو جن کو ہم اولیاء اللہ ڈکلیئر کریں گے وہی صرف اولیاء اللہ ہوں گے، تو وہ آپ نے جن جن کو ڈکلیئر کیا تھا ہم نے ان کی کتابوں سے گستاخانہ عبارتیں نکال دی ہیں۔ تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ان کے بارے میں آپ نے کیا حکم لگانا ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں یہ کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں، وہ خود اچھے تھے، تو انہی کتابوں کے ذریعے ان کا تعارف تھا، جب تعارف ہی ختم ہو گیا پھر اچھے برے ولی تو بات ہی ختم ہو گئی، بندہ ہی نہیں ایگزسٹ کر رہا۔ اگر بخاری شریف ختم ہو جاتی ہے تو امام بخاری کا وجود ختم، کیونکہ ان کا تعارف تو یہ کتاب ہی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرے۔ اور آپ دیکھیں وہ لوگ جو لوگوں سے نذرانے لیتے ہیں، لوگوں کے پیسے پہ پلتے ہیں اور لوگوں کے چندوں کے ذریعے باقی لوگوں کو کھلاتے ہیں، تو کہتے ہیں دیکھیں نہیں بزرگوں کا لنگر چل رہا ہے۔ وہ لنگر انہیں خود چلایا ہے، امیر لوگوں سے ہتھیاتے ہیں، 1 کروڑ روپیہ ہتھیا کے 10 لاکھ روپیہ، وہ سلطانہ ڈاکو والی بات ہوئی کہ امیروں سے لوٹ کے غریبوں میں بانٹ دیا، تو اس میں اس نے کہاں سے لنگر چلایا ہے؟ مطلب کس بزرگ نے جو ہے مزدوری کر کے تو غریبوں کو کھانا کھلایا ہے؟ امیروں سے یہ لیتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، کہتے ہیں لنگر چل رہا ہے۔ اور کبھی امیر سے پوچھتے بھی نہیں کہ یہ حرام کی کمائی ہے تیری حلال کی ہے۔ تو اس طرح کا لنگر جو ہے وہ تو سر گرو نانک کے مزار کے اوپر بھی چل رہا ہے۔ چلے جائیں کرتارپور پہ، وہاں لنگر نہیں چل رہا، تو یہ ولایت کی دلیل ہو جائے گا۔ تو ایک دنیاوی سسٹم ہے جہاں پہ لنگر والا معاملہ چل رہا ہے۔ تو اس طرح بڑے بڑے کلیم کر دیتے ہیں ان کے بارے میں، اور کہتے ہیں جی وہ ان لوگوں کو اولیاء اللہ مان رہے ہیں جو لوگوں سے چندے بٹور کے خود بھی کھاتے ہیں، باقیوں کو کھلاتے ہیں، اور جو اپنی جیب سے نکال کے ان کے اوپر لگا رہا ہے اور ان سے 1 روپیہ لینے کا روادار نہیں ہے، اس کو ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ نہ منو تو آپ لوگوں کو بتا دیں کہ ولایت کا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ جو امیروں سے ہتھیائے، اپنے اوپر لگائے اور لوگوں کو کھلائے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور جو اپنی جیب سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور 1 روپیہ لینے کا کسی سے روادار نہ ہو، دنیاوی کوئی منفعت نہ لے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو لوگ لتر مارن گے تھوڑے سیرے تے۔ آپ دیکھیں قرآن حکیم میں جہاں جہاں انبیاء کا ذکر آیا نا، بار بار اسی جملے کے ساتھ کہ ہر نبی یہ دعوت بلند کرتا ہے کہ میں تمہیں اس دعوت کے عوض تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر میرے اللہ کے حضور پکا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کو قرآن میں کئی جگہ کہا گیا کہ اے نبی علیہ السلام یہ آپ کی دعوت سے کیوں انکار کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے کوئی معاوضہ ان سے وصول کر لیا اس دعوت کے عوض کہ جو ان کے لیے تاوان بن گیا ہے؟ آپ تو کوئی ان سے پیسے نہیں لے رہے، آپ تو فی سبیل اللہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیوں آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہیں؟ تو یہ اولیاء کے حوالے سے میں نے کلیئر کر دیا۔ یہاں پہ لوگوں نے، پبلک نے اپنے اولیاء اللہ بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اہل ایمان کو اپنا ولی کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان کا دوست ہے، یعنی وہ پھر اللہ کے دوست ہیں۔ اور اللہ کی کرم نوازی ان پہ کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اندھیروں سے، اندھیرے سے نہیں، کیونکہ اندھیروں جمع کا صیغہ ہے، گمراہی کے کئی راستے ہیں اور ہدایت کا صرف ایک راستہ ہے، اس لیے ہدایت نور ایک سنگل، انوار کا لفظ نہیں آیا، سنگولر کا صیغہ ہے۔ گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو کفر کرنے والے ہیں وہ ساتھی ہیں طاغوت کے، شیطان کے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور شیاطین کیا کرتے ہیں؟ وہ انہیں نور سے، ہدایت کے راستے سے ہٹا کر گمراہیوں کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی تو ہیں اہل جہنم، آگ والے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ والعیاذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ میں اپنے اولیاء کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے کے آتا ہوں، اور شیطان اپنے اولیاء کو ہدایت کے راستے سے ہٹا کے گمراہی اور اندھیروں کے اندر لے جاتا ہے۔ تو اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ اگر ہدایت سنگولر کے صیغے سے آئی ہے، پھر سچائی کا راستہ ایک ہی ہوگا،
گمراہی کے تو ایک سے زیادہ راستے ہو سکتے ہیں، سچائی کے نہیں۔ یہ کہتے ہیں سارے ہمارے بزرگوں کے سلسلے سارے ہی حق پہ ہیں۔ کیوں سارے حق کے اوپر ہیں؟ ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں، پھر بھی کہتے ہیں حق پہ۔ حق پہ ایک ہی راستہ ہوتا ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک مسند احمد میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی۔ پھر آپ نے فرمایا یہ جو دائیں بائیں لکیریں ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں جو ٹیڑھے ہیں، اور جو سینٹر میں راستہ ہے نا یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے سورہ الانعام کی آیت تلاوت کی 153 نمبر، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ارد گرد کے راستوں کی پیروی مت کرو ورنہ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکا دیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ تو وہ اہدنا الصراط المستقیم جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا مبارک راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ آگے لکھا ہے صراط الذین انعمت علیہم، نیک لوگوں کے راستے پہ چلا۔ نیک لوگوں کا راستہ، نیک لوگوں کے راستے نہیں۔ راستہ تو پہلے ذکر ہو چکا ہے نبی علیہ السلام کا۔ اللہ کی طرف سے ہدایت کا راستہ پیغمبر کو دیا جاتا ہے، باقی تو سارے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب نہیں ہے کہ بابوں کے پیچھے چلنا ہے، اس کا مطلب ہے اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو وہ خود کسی اور کے راستے پہ چل رہے تھے نا، نبی علیہ السلام کے راستے پہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، جو کہ حدود کہہ رہے ہیں کہ میرا راستہ حق میں۔ تو اس کا صحیح جو اپروپریٹ ترجمہ بنے گا کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ راستہ جس پہ چل کے تیرے لوگ انعام یافتہ قرار پائے، اور وہ راستہ ظاہر ہے صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین جو صحیح العقیدہ تھے ان کا راستہ ہے۔ قرآن سے پڑھتے ہیں یہ صراط الذین انعمت علیہم اور نام لیتے ہیں اپنے بابوں کے۔ بھئی صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، پاسٹ ٹینس، وہ تو ڈیفینیٹلی انبیاء، اہل بیت اور صحابہ ہیں۔ یہ نہیں کہ جن پر تیرا مستقبل میں انعام ہونے والا ہے، یہ تو نہیں، کیونکہ مستقبل کے لوگ تو وحی کے ذریعے تو ہم بتا نہیں سکتے، وحی کا سلسلہ تو ختم ہے۔ نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، تو آپ نے اپنے صحابہ اور اہل بیت کے لیے بشارتیں ارشاد فرما دی۔